جی ویورز آداب، راشد جاوید آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ بڑا زبردست اور ہنگامہ خیز آج کا دن گزرا۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ آج فواد چودھری اور مطیع اللہ جان کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی، بلکہ بہت زیادہ کشیدگی ہو گئی صحافیوں کے درمیان اور سابق منسٹرز کے درمیان۔ مرکزی کردار یہی دو تھے جن کے میں نے نام ابھی آپ سے لیے، تو افسوس کی بات ہے اور بہت ہی شرم کا مقام بھی ہے۔ پتہ نہیں کیوں اس قدر رعونت آ چکی ہے فواد چودھری صاحب میں کہ وہ کسی کی بات سنتے ہی نہیں ہیں، نہ وہ کسی کے ساتھ مینرز کے ساتھ یا تحمل کے ساتھ بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ ڈائریکٹ اس طرح کی بات کر دینا اور وہ بھی تم کہہ کے مخاطب کرنا۔ مطیع اللہ جان صاحب کے اوپر پہلے ہی بہت مظالم ڈھائے گئے ہیں پی ٹی آئی کے دور میں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں۔ یہ بھی آج آپ کی انفارمیشن میں ایک اضافہ کروں تو کئی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، تمام چینلز کے دروازے ان پہ بند کر دیے گئے، مجبور ہو کے وہ اپنا یوٹیوب کے چینل سے پروگرام کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی یوٹیوب کے چینل سے پروگرام کر رہا ہے، اس بندے کا 25 ایئرز پلس کا ایکسپیرینس ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا نام بھی یوٹیوبر رکھ دیا جائے؟ اسے کہا جائے کہ تم کرائے کے ٹٹو ہو، تم صحافی نہیں ہو، تم بکاؤ مال ہو؟ مجھے آپ بتائیے، اسپیشلی پی ٹی آئی کے جو پڑھے لکھے سپورٹرز ہیں، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ کیا آپ میں اتنی اخلاقی ہمت ہے کہ آپ آگے بڑھ کے کہیں کہ نہیں فواد چودھری جو تھے وہ زیادتی پہ تھے، وہ ظلم پہ تھے، یہاں پہ انہوں نے بے حد ناانصافی کی؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سارے ملک کی صحافتی برادری ہے جو ہے مائنس جو بہت ہی پی ٹی آئی کی محبت میں چند لوگ ہیں، صابر شاکر گروپ، وہ سب کے سب اس وقت مطیع اللہ جان صاحب کی طرف ہیں، ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ باقاعدہ جنگ اور جیو گروپ بھی ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو یہ افسوسناک واقعہ ہوا۔ دوسرا افسوسناک واقعہ یہ ہو گیا کہ آج پھر جو قومی اسمبلی میں جو کچھ ہوا، عدم اعتماد ووٹنگ کی جو تحریک ہے، جس طرح اس کو مؤخر کر دیا گیا یا ریجیکٹ کر دیا گیا، اسی کے اوپر آج پھر سماعت جاری رہی اور آج بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ بغیر کسی نتیجے کے آج کے دن بھی جو بات ہے اس کو کل پہ ٹال دیا گیا۔ یہ دوسرے دکھ کی بات ہے۔ پتہ نہیں اس قوم کو کب عقل آئے گی، اس قوم کو کب سمجھ آئے گی کہ آگے بڑھ کے بھی کبھی ایگریشن کے ساتھ بھی اپنا حق لینا چاہیے۔ اداروں کو، عدلیہ کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، پتہ ویسے ان کو سب ہے، پتہ ہے ان کو سب، لیکن قوم کو اپنی بے چینی شو کرنی پڑے گی۔ قوم کو آئین ٹوٹنے پہ اپنے غم و غصے کا اظہار کرنا پڑے گا۔ یہ تبھی ممکن ہوگا جب اس ملک میں سب لوگ مل کے آئین کے تحفظ کی قسم کھائیں گے، آئین کے لیے ڈٹ جائیں گے۔ اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ پھر اداروں کو بھی سمجھ آ جائے گی، یہ اداروں کے اوپر ایک جائز عوامی پریشر ہوگا، عوامی پریشر ہوگا، کسی ایک گروہ کا پریشر نہیں ہوگا۔ عمران خان جو ہے وہ اس وقت وہ اور ان کی پارٹی آئین و قانون کی دھجیاں اڑانے میں مصروف ہیں۔ آج انہوں نے ایک اور غلط کام کیا ہے۔ کل پنجاب کے اٹارنی جنرل نے عدالت میں یہ سپریم کورٹ کے آگے یہ ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ ٹھیک ہے جی 6 اپریل کو ہم اجلاس منعقد کرا کے جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب ہے وہ کرا دیں گے۔ لیکن کیا ہوا تھا کہ رات گئے، انہوں نے اس کو 6 سے 16 اپریل پہ ڈال دیا تھا۔ آج یہ ہوا کہ اعلان ہو گیا، کل بلکہ لیٹ نائٹ ہی ہو گیا تھا اعلان کہ جی آج شام 7:30 بجے ووٹنگ کے لیے اجلاس ہوگا۔ ڈپٹی اسپیکر جو تھے انہوں نے ایک بولڈ سٹیپ لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی، عدالت کی یہ خواہش، عدالت کا یہ حکم ہے اور یہ آئینی طور پہ بھی ہے کہ یہ ہونا چاہیے، انہوں نے اناؤنس کر دیا۔ تو صبح سے ہی پی ٹی آئی والوں نے اپنے ڈپٹی اسپیکر کو غدار قرار دینا شروع کیا، لوٹا قرار دینا شروع کیا، انہیں کے خلاف جا کے تحریک عدم اعتماد کی قرارداد جمع کرا دی۔ اور پرویز الہی جن کا ابھی بھی پنجاب اسمبلی پہ ایک قبضہ ہے، انہوں نے کیا کیا کہ پنجاب اسمبلی کی گیٹس کو سیل کروا دیا کہ تاکہ یہ شام کا اجلاس ہو ہی نہ۔ بہرحال میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پی ایم ایل این بہترین اننگ کھیل رہی ہے۔ آئی مسٹ اپریشیٹ، میں بات نیوٹرل ہی کر رہا ہوں، میں کوئی یہ نہیں کہ میں ان کے سائڈ لینے بیٹھ گوں، نہیں، وہ واقعہ شاندار کھیلے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مریم نواز سین میں واپس آئی ہیں۔ مریم نواز نے کل بہت اچھی پریس کانفرنس کی، میں کل کے ویلاگ میں بھی تعریف کر چکا ہوں، جس میں انہوں نے ٹوٹل آئین کی بات کی کہ آئین سے کھلواڑ اور آئین کا ٹوٹنا اور آئین کی خلاف ورزی یہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ آج وہ آگے بڑھی اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے کزن حمزہ شہباز کا انہوں نے ہاتھ تھاما ہے، اور شام کو جو یہ صوبائی اسمبلی کا جو اجلاس تھا یہ پھر فلیٹیز ہوٹل میں منعقد کروایا گیا، کیونکہ اسمبلی میں تالے لگا دیے گئے تھے۔ بہت ہی میں کہتا ہوں وائز موو تھی، زبردست موو تھی، اور پی ایم ایل این نے وہاں پہ 199 ارکان کی حمایت شو کرا دی، اور یوں حمزہ شہباز کو انہوں نے وزیر اعلیٰ منتخب کرا دیا۔ ایک خاتون رکن ہے شازیہ عابد، انہوں نے اسپیکرشپ کے فرائض انجام دیے۔ اچھا، آج کچھ لوگوں کے ساتھ بڑی اچھی میری ڈسکشن ہوئی،
اور میرے علم میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، ایک باوثوق ذریعے سے ایک چیز مجھ تک پہنچی ہے، ذریعہ نہیں بتا سکتا سوری، بس یہ سمجھ لیجیے کہ باوثوق ذریعے سے پہنچی ہے، اور اس سے یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اس وقت عمران خان کی حرکتیں کیوں کر رہی ہیں، کس کی آشیرواد حاصل ہے، کیوں ان کو بیک کر رہے ہیں۔ جی پہلے مجھے یہ باتیں زبانی سننے میں ایک دوست کی طرف سے آئی تھی جن کو اچھا نالج ہے، لیکن آج تو میں نے بتا دیا نا، ایک ریسورس سے چیز آ گئی ہے۔ یہ ایکس آرمی مین ہے کچھ جو اس وقت عمران خان کو اقتدار میں رکھنا چاہ رہی ہیں، ان کے کچھ ذاتی مفادات ہیں، ان کے کچھ کہہ لیجئے کہ ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں جن کی وجہ سے چاہ رہے ہیں کہ عمران خان پاور میں رہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اور یہ ان دنوں آڈیو میسیجز کر کر کے لوگوں کو امریکی خط کا بتا رہے ہیں، لوگوں کو ایک سازش کا بتا رہے ہیں، یہ وہی جو عمران خان خود بھی آج کل بیٹھ کے جگہ جگہ کہہ رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ 250-300 سے زیادہ لوگ اب ان کو سننے نہیں آتے، ان کی حالت یہ رہ گئی ہے۔ تو اب آنے والا جو الیکشن ہے یا آنے والے جو دن ہیں، تو اس میں بیسیکلی مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہوگا۔ اب اس میں کون کامیاب ہوگا اس کا فیصلہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، آپ حالات بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں چند ہنٹس آپ کو دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، ہنٹس لے لیجیے۔ ایک ظاہر ہے آپ کہہ لیجیے کہ سیکشن اے ہے اور ایک سیکشن بی ہے۔ اس وقت پی ایم ایل این کو سیکشن اے کی حمایت حاصل ہے۔ سیکشن اے کی حمایت سے یہ مراد ہے، آپ جانتے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے ایک نیوٹرل کا ورڈ مشہور ہوا ہے۔ نیوٹرل ہونے میں در حقیقت پی ایم ایل این کا فائدہ ہے، ان لوگوں کے نیوٹرل ہونے میں جو سیکشن اے والے ہیں، پی ایم ایل این کا فائدہ ہے ہر لحاظ سے کہ اب ان لوگوں کی حمایت، سرپرستی اور شفقت عمران خان کے ساتھ نہیں رہی۔ اچھا، لیکن اب ایک سیکشن بی ہے جس کا تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا، عمران خان کے پیچھے اب وہ لگ گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے پاس جو ہتھیار ہے اگلے الیکشن میں جانے کے لیے، یا جو ان کے پاس کہہ لیجئے کیا کہتے ہیں پیغام ہے، وہ یہ پیغام ہے جی کہ عمران خان نے مہنگائی کی ہے، مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکے، کرپشن دبا کے کی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ملک ہے اس کے عوام بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں۔ اور مسلم لیگ نون عوام کے پاس یہ نعرہ لے کے جائے گی کہ ہم اس مہنگائی کو کنٹرول کریں گے اور عوام کا طرز زندگی بہتر بنائیں گے۔ اس کے بدلے میں جو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کے پاس جی ایک ہی نعرہ رہ گیا ہے کہ جی ہمیں تو جی اتروایا جا رہا ہے، ایبسولوٹلی نوٹ کرنے کی ہمیں سزا دی جا رہی ہے، اور ہم تو جی ایک بلاک سے دوسرے بلاک میں موو کر رہے تھے، تو جی اس بات کی ہمیں سزا دی جا رہی ہے۔ انٹرنیشنل بلاک کی بات کر رہا ہوں، آپ سب بہت بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بیسیکلی سارا یورپین یونین اور امریکہ کے خلاف آج کل بولنے میں مصروف ہیں، ان کی ساری انرجیز آج کل اس پہ لگ رہی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اسلام کا بہت بڑا لیڈر کہہ رہے ہیں، امت مسلمہ کا لیڈر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی چیز ہے۔ اب اگر الیکشن کون جیتے گا، اس حوالے سے میں دو باتیں کرتا ہوں۔ آج میں ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہا تھا، سرود ولیم یا ولیم جو بھی ان کا نام ہے، وہ اور ہارون الرشید آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ تو انہوں نے ہارون الرشید سے یہ پوچھا کہ آج یہ جو پنجاب اسمبلی کا واقعہ ہوا ہے، اچھا میں ایک بات کہنا بھول گیا، چلے میں اس کو یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کے جو ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ بھی عمران خان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، وہ بھی آج عمران خان کو چھوڑ گئے ہیں، اور انہوں نے بھی اپوزیشن کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، آئین کی پاسداری کرتے ہوئے کہ کیوں مجھے اجلاس منعقد کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ تو وہ آج ادھر چلے گئے، ان کے خلاف پھر طریقے میں بات بھی پیش ہوئی۔ تو سرود ولیم نے یہ بات پوچھی جی ان سے، ہارون الرشید صاحب سے، تو ہارون الرشید صاحب نے آگے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ جی دیکھیں ارکان ظاہر ہے اسی طرف جائیں گے جو اگلا الیکشن جیتتے نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ عمران خان خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں۔ میں نے کل کے ولاگ میں بھی یہ کہا تھا کہ دیکھیں جس طرح یہ آئین کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، جو کچھ یہ کر رہے ہیں، یہ وقتی طور پہ ہیرو ضرور بن رہے ہیں ایک مخصوص گروہ کے لوگوں کے آگے، لیکن وہ پاکستانی جو تھوڑی سی بھی سینس رکھتے ہیں، یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ 3.5 سال میں مہنگائی پہ نہیں قابو پا سکے، ان کے دور میں کرپشن ہوئی، اور اب جس طرح علیم خان، گورنر سابق جو ہیں چودھری محمد سرور صاحب، وہ اور کچھ اور لوگ جن میں ڈاکٹر عامر لیاقت بھی آ جاتے ہیں، ان کے بارے میں روز نئی باتیں ریویل کر رہے ہیں، روز نئی باتیں عوام کے سامنے لا رہے ہیں۔ اور پھر جس طرح فرا بی بی ایک ہیں جو فرار ہو گئے 4 دن پہلے دبئی، جتنا وہ ان کو نقصان یہ ساری باتوں سے پہنچ رہا ہے، میں تو اپوزیشن کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ہی ان کے خلاف راز کھول رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ باتیں مزید کھلیں گی، آنے والے دنوں میں مزید یہ باتیں کھلیں گی، اور اگر کہیں عدالت نے بھی اس وقت عمران خان کے خلاف فیصلہ دے دیا تو ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ ایک اور بات بتا دوں، میں نے کل کے بھی لوگ میں بھی کہی تھی کہ بالفرض عدالت ان کی فیور میں بھی فیصلہ کر دے، الیکشن تو تب بھی ہونا ہے، الیکشن تب بھی ہونا ہے، اور الیکشن آف فیئر ہوگا، فیئر الیکشن ہوگا،
میرٹ کے اوپر الیکشن ہوگا، اور میں آپ کا پیشین گوئی کر کے بتا رہا ہوں کہ عمران خان لاہور سے اپنی سیٹ نہیں جیت سکیں گے، راولپنڈی سے بھی نہیں جیت سکیں گے۔ بے حد مقبولیت گر گئی ہے۔ ریسنٹ سروے میں 64% پاکستانیوں نے مہنگائی کو اس حکومت کی ناکامی کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ 36% لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں جی غداری ہو گئی ہے ان کے ساتھ، وہ جو آج کل ہر ایک کو یہ غدار کا سرٹیفکیٹ بانٹتے پھر رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کو بہرحال اب جو بھی ہے وہ حالات خود ہی آگے سنبھالنے اپنے، عوام ان کے بارے میں جو بھی رکھتی ہے۔ ہاں، پی ایم ایل این اس وقت بہت اچھا کھیل رہی ہے، خاص طور پہ جو کل سے انہوں نے مریم نواز کو لانچ کیا ہے، زبردست اسٹریٹجی ان کی رہی ہے۔ اس اہم موقع پہ جس سیاستدان کی کمی بہت محسوس ہو رہی ہے، یعنی وہ میدان میں ہیں بھی لیکن بول نہیں رہے، وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں۔ اس کا پیپلز پارٹی کو کل کو نقصان ہو سکتا ہے، تو آصف علی زرداری صاحب کو چاہیے کہ وہ بھی ایکٹیو پولیٹکس کریں اور مشاورت کے عمل میں شریک ہو، نہ کہ اس وقت وہ پی ایم ایل این کو بالکل ہی اکیلا چھوڑ دیں، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اس وقت بھی پی ڈی ایم کو اکٹھے ساتھ رہنا پڑے گا۔ ایک اور اپڈیٹ ہے، اس سے بھی آپ کو آنے والے دنوں کا اندازہ ہو جائے گا کہ تحریک لبیک پاکستان نے آج سپریم کورٹ کو پیغام دے دیا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی پہ نوٹس لیں، آئین کے حق میں فیصلہ دیں، ادروائز ہم سڑکوں پہ آ رہے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کون ہے، ان کو کون ڈرائیو کرتا ہے، یو نو ویری ویل، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی ہیں، اور میں حمزہ شہباز کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ویری ویل ڈیزروڈ۔ انشاءاللہ جو کل کا میرا پروگرام ہوگا وہ ہوگا ہی حمزہ شہباز پہ۔ کل صرف میں حمزہ شہباز کے بارے میں بات چیت کروں گا۔ مجھے آج خوشی ہو رہی ہے کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کی میجورٹی شو کر دی ہے، گو کہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ فزیکلی یا آن گراؤنڈ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکیں گے، کیونکہ عمران خان نے گورنر عمر سرفراز چیمہ کو اپوائنٹ ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ان سے حلف برداری میں دیر کر دیں۔ جی، آئین کو نہ ماننے کے کیا نقصانات ہوں گے آنے والے دنوں میں 1 منٹ اس پہ اضافے لوں گا پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو سمجھانے کے لیے، جن کو لگ رہا ہے کہ عمران خان بڑا ہی اچھا کھیل رہے ہیں، بڑا زبردست کر رہے ہیں۔ جی، اس کا سب سے بڑا یہ نقصان ہوگا کہ اس وقت فار ایگزامپل پریزیڈنٹ جو ہیں، جو لاسٹ گورنمنٹ تھی وہ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا آئینی ٹینیور پورا کرنا ہے ایز پر کانسٹیٹیوشن، سوائے اس کے کہ نئی گورنمنٹ آ کے ان کو امپیچمنٹ کی طرف لے کے جائے۔ اچھا، اب فرض کریں کہ نیا وزیر اعظم کسی اور پارٹی کا آ جاتا ہے، اب یہ پریزیڈنٹ من مانی کریں گے کہ جی میں تو حلف ہی نہیں لیتا۔ یہ ہے آئین کی امپورٹنس کہ حلف لینا چاہیے، چاہے آپ کا مخالف بھی جیت کے آیا ہو۔ بالکل اسی طرح جس طرح زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب سے حلف لیا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح پرویز مشرف نے یوسف رضا گیلانی صاحب سے حلف لیا تھا۔ یہ ایک اچھی روایت ہے، اس کو قائم رہنے دیجیے، پاکستان کو آگے بڑھنے دیجیے۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔